السلام علیکم، میں شاہد اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو پاکستان۔ پاکستان کے رہنما علی محمد ابھی میڈیا سے گفتگو کریں گے، آپ کو لائیو مناظر دکھا دیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ عمران خان صاحب کا سائفر کیس چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جھوٹ کا ایک پلندہ بنایا گیا اور 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے، کسی کیس میں کوئی حقیقت نہیں۔ وہ شخص جو پاکستان کا سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ محب وطن ایک شخص، جس نے ہر جگہ پچھلے 50 سال میں پاکستان کا جھنڈا ہر جگہ لہرایا، وہ شخص جس نے پاکستان کے مفاد پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور جب بات پاکستان کی پاک سرزمین کی آئی تو انہوں نے کلیئر میسج دیا بڑی طاقتوں کو کہ 1 انچ بھی پاکستان کا نہیں دیں گے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اس کی قیمت چکا رہا ہے وہ آدمی۔ افسوس ہوتا ہے ایک شخص جس نے پاکستان کی آزادی کے لیے سٹینڈ لیا، جس نے امریکہ جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لڑا، وہ شخص جس نے دنیا میں پاکستان کی، کشمیر کی وکالت کی، جس نے کھلم کھلا کلیئر میسج دیا کہ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور فلسطین کے آزادی تک ہم فلسطین کاز کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں فلسطینیوں کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اسرائیل نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے غزہ میں۔ کوئی امت مسلمہ میں ہے کوئی شخص ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنے والا؟ میں سوال پوچھتا ہوں شہباز شریف صاحب سے، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی زبانیں کیوں گنگ ہیں؟ یہی فورن آفس تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھا، جب شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھا، یہ 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک یہاں سے سٹرانگ میسیجنگ ہوتی تھی اور دنیا کو سٹرانگ میسج جاتا تھا۔ جب 3 سال پہلے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ہوئی اور فلسطین پہ بمباریاں کی، اسرائیل نے، عمران خان صاحب نے مضبوط پیغام دیا اور یہاں 2 عالمی اسلامی کانفرنسیں کی۔ کیا ہمیشہ پاکستان کے بڑے لیڈرز کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا؟ لیڈر تو سالوں میں پیدا ہوتے ہیں، ہم پر امید ہے یہ ظلم ختم ہوگا، سائفر کیس سے بھی عمران خان صاحب نکلیں گے اور جو ان کے خلاف باقی کیسز ہیں ان سے بھی نکلیں گے۔ قوم اپنے حوصلے بلند رکھے، ایک لمبی جدوجہد ہے۔ میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، کل ہم نے ایک بہت بڑا ڈرامہ دیکھا، فیڈرل منسٹرز، حکومت وزراء شہیدوں کے ایک ایشو کو لے کے جس پہ ہم سب دکھی ہیں، پوری قوم دکھی ہے، پوری قوم کو دکھ ہے کہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، 2 ہمارے افسر اور 5 ہمارے جوان، 7 شہادتیں وزیرستان سے آئیں اور سب نے اس پہ مذمت بھی کی، سب ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، سب نے دعائیں بھی کی شہیدوں کے لیے۔ لیکن جب کل کا سورج چڑھا، ہم نے دیکھا کہ ذاتی بغض اور ذاتی اناد میں بالکل پاگل پن کی حد تک پہنچ گئے ہیں حکومتی وزراء۔ آپ محب وطن پاکستانیوں کو دہشت گردوں سے جوڑ رہے ہیں۔ آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تو اس کا غصہ آپ اس طرح سے نکالیں گے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، لے آئیں ثبوت۔ اب آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا پڑے گا۔ کس طرح ایک محب وطن جماعت کو آپ دہشت گردوں سے جوڑ سکتے ہیں؟ جنہوں نے غلط کیا ہے ہم بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، جنہوں نے غلط پوسٹیں کی ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دیں۔ لیکن یہ کہنا کہ تحریک انصاف کے دہشت گردوں سے رابطے ہیں، یہاں دہشت گرد حملے کے ہے اور یہ سارا کچھ، عمران خان تو حکومت سے جا چکے تھے جناب، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور اس زمانے میں باجوہ صاحب ہی اس وقت آرمی چیف تھے۔ جب ہماری حکومت ختم ہوئی آپ اسی سیٹ اپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کیا آپ نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ باتیں اٹھائی تھی؟ عمران خان صاحب تو اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، تو پھر کون تھا جو اس کی اجازت دے رہا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ آئیں؟ عمران خان صاحب تو ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف رہے اور اس کی قیمت چکائی ہے اور اب بھی چکا رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اڈیالہ میں پڑے ہوئے کیا جرم کیا ہے انہوں نے؟ تو میں حکومتی وزراء کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہوش کے ناخن لیں، اپنے ہارے ہوئے مینڈیٹ کی کا بغض اور اس کا غصہ اس طریقے سے نہ نکالیں، شہیدوں کی شہادتوں کو متنازع نہ بنائیں۔ یہ شہید کسی ایک جماعت یا کسی حکومت کے نہیں، یہ پوری قوم کے شہید ہوتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی تھی کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، تو یہ بات وہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، آخری بات، یہ مینڈیٹ پاکستانی عوام کا ہے، یہ کوئی عمران خان صاحب کی، علی محمد کی یا شاہ محمود قریشی کی، اسد قیصر کی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ 8 فروری کو قوم نے جن کو ووٹ دیا، قوم نے جن کو مینڈیٹ دیا، اگر آپ نے عوام کے ووٹ سے فیصلے نہیں کرانے تو یہ 50 ارب کے قریب پیسے کیوں ضائع ہوئے؟ میں پھر یہ کہتا ہوں آپ گھر بیٹھے فارم 47 جاری کر دیا کریں۔ آج جو شخص وزیر اعظم ہے، جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں پنجاب کی، وہ لوگ اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں، آپ کی فیڈرل کیبنٹ کی میجورٹی اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں، اور
ख़वातीन पे अपनी सीटें हार चुके हैं। हम सब की माँ है रिहाना डार साहिबा, वो अपनी सीट जीत चुकी हैं ख्वाजा आसिफ साहब से। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद पे शहबाज शरीफ साहब अपनी सीट हार चुके हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहब अपनी सीट हार चुकी हैं। एहसन इकबाल साहब अपनी सीट हार चुके हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब जो कल बढ़ के बोल रहे थे, ना खत्म होने वाली कहानी है। बहरहाल इंशाअल्लाह अदालतों में, ट्राइब्यूनल में, पार्लिमान में, रोडों पे हम इस मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी वापसी के लिए अपनी पुरअमन सियासी कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? अली मोहम्मद खान साहब जो IMF के सामने PTI प्रोटेस्ट कर रही है और फौज के हवाले से जो पोस्टर और नारे हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? जो गलत पोस्टर फौज के हवाले से हैं बहुत ही गलत है। जिसने किया है उसको हम ओन नहीं करते। एहतजाज आपका एक हक होता है किसी भी पाकिस्तानी का, लेकिन वो जो एहतजाज हुआ उसमें IMF के हवाले से जो गुफ्तगू हुई और जो लोग वहाँ पे आए उसमें अगर हमारे इदारे के खिलाफ किसी ने नारेबाजी की है, बहुत गलत किया है, उसको तहरीक इंसाफ ओन नहीं करते। अच्छा अली मोहम्मद साहब ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा जब इस तरह की पोस्ट आती है, जो भी लोग इदारे तमाम के होते हैं, कौम के इदारे होते हैं, तो जब भी इस तरह की पोस्ट आती है तो उसके फॉलोअरशिप में ज़्यादातर PTI के लोग जो सामने आते हैं वो प्रो PTI अकाउंट से क्यों लेते हैं? आप एक पॉलिसी क्यों नहीं बता करते सब? देखें, इसको आप नुक्ते जोड़िए कि शहीद होते हैं, शहादतें आती हैं, पूरी कौम सोगवार है, अचानक कहीं से कुछ पोस्टें होती हैं, फिर अचानक दो फेडरल मिनिस्टर आके पूरा दिन वो मीडिया पे बैठ के अपना प्रोपेगेंडा बेचते हैं। इन चीज़ों को देखें। जो ये लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये किया है, हम डिमांड करते हैं उनको सामने लाएं, कैफर किरदार तक पहुंचाएं। उससे तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मुहब्बे वतन सियासी जमात है और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों की तर्जुमान है। अच्छा अली मोहम्मद साहब ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है और फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है हम देख नहीं सकते, तो अब आप ये बताएं खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि सरकारी सतह पर आप जितनी भी इसराइल की प्रोडक्ट है उस पर पाबंदी लगवा दें। देखें, इस पे आपके जज्बात हमारे जज्बात बिल्कुल सेम हैं और जितना हो सकता है उस पर हम एहतजाज करेंगे, लेकिन असल में इसकी असल जिम्मेदारी है ना मेरे भाई, वो इस मरकज़ी हुकूमत और वो बिल्डिंग में, वो महल में बैठे वज़ीर आज़म की है, जिसको जब कभी इसराइल या अमेरिका की बात करें उनकी ज़बानें गंग हो जाती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है।